بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، علم کیفہ شناسی اور عرب معاشرہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویلاگ میں ہم کیفہ شناسی اور پامسٹری ان دو علوم کے عرب معاشرے پر اثرات اور اس کے انسانی ذہنوں پر نفوذ کے بارے میں بات کریں گے۔ دونوں علم ایک ہی جیسے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پامسٹری کا موضوع صرف انسانی ہاتھ تک محدود ہے، جبکہ کیفہ شناسی کا تعلق پورے انسانی جسم سے ہے۔ اس علم کے جاننے والے جسم کے مختلف حصوں پر نظر آنے والی علامات اور نشانیاں دیکھ کر مستقبل کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی لوگ ان علوم پر بڑی دسترس کے حامل ہوا کرتے تھے، جس کے باعث یہ لوگ معاشرے میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے اور لوگوں کے ایسے پیچیدہ اور نا حل طلب مسائل میں ان کی رہنمائی کرتے تھے جن کو وہ اپنے تئیں حل کرنے میں عاجز محسوس کرتے تھے۔ ایک اچھے کیفہ شناس کا تجزیہ عموماً بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے۔ عرب میں یہ علم عام تھا اور اس پر عربوں کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ کسی بھی مسئلے میں کیفہ شناس کا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو بہت مسرور تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ کیا تجھے معلوم ہے آج زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چادر اوڑھے لیٹے تھے کہ ان کے چہرے چادر میں چھپے ہوئے تھے اور پاؤں باہر نکلے ہوئے تھے۔ اسی دوران مجزر مدلجی ان کے قریب آیا اور جب اس کی نظر ان دونوں کے پاؤں پر پڑی تو پکار اٹھا، بلا شبہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر سے آگاہی ضروری ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پیارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اتفاق سے ان کا رنگ کالا تھا، جبکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے چٹے تھے۔ اتنی سی بات کو بنیاد بنا کر منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ چونکہ اسامہ کا رنگ و روپ زید سے مشابہت نہیں رکھتا، اس لیے یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیہودہ الزام تراشی پر بے حد رنجیدہ اور آزردہ خاطر تھے۔ مجزر عرب کا ایک مشہور کیفہ شناس تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں بہتان تراشیوں کا سدباب کرنے اور منافقین کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ عرب معاشرے میں کیفہ شناس کی بات پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی۔ اس بنا پر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجزر کے اس اعلان سے بے پناہ مسرت حاصل ہوئی۔ عرب میں علم کیفہ شناسی میں مردوں کے علاوہ بعض عورتوں کو بھی اس علم میں کمال حاصل ہوا ہے۔ حضرت معاویہ کی اہلیہ میسون کا شمار بھی ایسی ہی عورتوں میں ہوتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت معاویہ نے ایک کلبیہ عورت کے ساتھ شادی کی تو اس کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیوی میسون سے کہنے لگے، کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اب جا کر دیکھو۔ میسون نے جا کر اس عورت کا مکمل جائزہ لیا اور واپس آ کر جو کچھ بیان کیا وہ بے حد حیرت انگیز تھا۔ اس نے کہا، وہ بے مثال حسینہ ہے، اتنی خوبصورت عورت میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، لیکن اس کے ناف کے نیچے ایک ایسا خال ہے جو اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے خاوند کو قتل کیا جائے گا اور اس کا سر لا کر اس عورت کی جھولی میں ڈالا جائے گا۔ حضرت معاویہ کو میسون کی فراست پر مکمل اعتماد تھا۔ انہوں نے اسی وقت نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد میسون کا قیافہ بالکل درست ثابت ہوا اور اس عورت کے ساتھ بعد میں نعمان بن بشیر نے شادی کی۔ نعمان بن بشیر قتل کیے گئے اور قاتلوں نے ان کا سر لا کر اس عورت کی گود میں ڈال دیا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔